السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی وجہ سے سارے آفس میں ہی شور مچ گیا، مگر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ تو کسی کو کھاتے میں ہی نہ لاتی۔ ہیل کی مخصوص ٹک ٹک کے ساتھ اب وہ آ کر اپنے کیبن میں بیٹھ گئی، اور ویسے بھی اسے جاب کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ تو صرف تجربے کے لیے ہی آفس آ رہی تھی۔ زینب نے انجینئرنگ کر رکھی تھی اور انٹرنشپ کے لیے اس آفس میں آ رہی تھی۔ اسے انجینئر بننے کا بہت شوق تھا، حالانکہ اس کی فیملی والے اسے شروع میں سپورٹ نہ کرتے تھے۔ سب یہی کہتے کہ یہ لڑکوں کا شعبہ ہے، مگر پھر بھی وہ ضد کر کے انجینئرنگ پڑھنے لگی۔ اب اس کی ڈگری تو کمپلیٹ ہو چکی تھی، اسی لیے ہی وہ انٹرنشپ کرنا چاہتی تھی۔ مس زینب، آپ کو سر اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ ایک فائل پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک سے اس کے باس کا پی اے آیا اور اسے باس کا پیغام دیکھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے خود کو، کوئی کام ہو نہ ہو بس یوں ہی بلا وجہ بلا لیتے ہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، کیونکہ اس کا باس اکثر اسے بلا وجہ ہی اپنے کمرے میں بلا لیا کرتا۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی، مگر وہ باس تھا اور اسے اس کی بات ماننی تھی۔ ایک دو مرتبہ تو اس نے باس کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ اسے نکل جانے کی دھمکی دینے لگا۔ اس لیے ہی وہ بیچاری چپ چاپ یہاں پر کام کر رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ تجربہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب اپنے کیبن سے نکل کر باس کے پرسنل روم کی طرف جا رہی تھی۔ اب بھی اس کی ہیل ویسے ہی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ اس کی ہیل کی آواز کی وجہ سے گیلری میں بیٹھے سبھی لوگ اپنے اپنے کاؤنٹر سے سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ کوئی اس کی طرف ایک ہنسی پاس کرتا تو کوئی ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنے لگتا، مگر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں چلتی ہوئی باس کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹے کو مفلر کی صورت میں گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ آفس میں سبھی لڑکیاں پینٹ شرٹس وغیرہ پہنتی تھی، ایک وہی تھی جو تہذیب کے دائرے میں آفس آتی، لیکن پھر بھی وہ سب سے جدا لگتی، کیونکہ واقعی میں وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا اس آفس میں کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ بھلے ہی لڑکیاں میک اپ کی دکان بند کر آتی، مگر وہ سادگی میں بھی دل مو لیتی تھی، اسی لیے ہی سارے لڑکے اس پر دل ہار چکے تھے۔ لیکن ایک وہی تھا جو ہر وقت ہی اس پر دھونس جماتا رہتا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حماد دورانی تھا۔ وہ 2 منٹ سے اس کے کمرے میں آئی کھڑی تھی، مگر وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا، حالانکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ زینب اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا، اور وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا موبائل پر شاید کام کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فیضی صاحب، مجھے یہ کانٹریکٹ ہر حالت میں چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے، مگر اس بلڈنگ کو میں نے ہی بنانا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا ہوا فون بند کر گیا۔ فیضی صاحب اس کے مینیجر تھے جو یہ کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے جی جان لگا رہے تھے، مگر ابھی تک اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ مس زینب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا یہ جملہ زینب کے کانوں سے دھواں نکالنے کے لیے کافی تھا، مگر پھر اس نے خود پر ضبط کر لیا، کیونکہ اسے اس آفس میں کام بھی کرنا تھا۔ سر، ابھی مجھے آپ کا پی اے کہہ کر گیا ہے کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں اسی لیے ہی حاضر ہوئی ہوں۔ وہ سینے پہ ایک ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر کہہ رہی تھی۔ وہ ظاہر تو کر رہی تھی کہ وہ اس کی عزت کر رہی ہے، مگر وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ جی میں نے کہا تھا، لیکن اس بات کو تو 5 منٹ ہو چکے ہیں، آپ لیٹ ہو گئی ہیں۔ وہ مسرور سے انداز میں کہتا ہوا اپنی کرسی سنبھال گیا اور دوبارہ سے کوٹ کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بھی ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کا گلا گھونٹ دے، مگر وہ بالکل بھی ایسا نہ کر سکتی تھی۔ سر، لیٹ ہو گئی ہوں تو کیا؟
وہ جانتی تھی کہ وہ اسے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اس سے دوبارہ پوچھنے لگی تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب وہ اس سے بات کر لے۔ مس زینب، تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اب میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ مغز کھپاؤں، پلیز لیو می الون۔ یہ کہہ کر وہ رخ دوسری طرف پھیر گیا، کیونکہ اس کی چیئر ریوالونگ تھی جو آسانی سے ہی پیچھے دیوار کی طرف مڑ گئی۔ وہ اب کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی پیٹھ گھور رہی تھی اور پھر پیر پٹکتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حماد دورانی، یاد رکھنا، ایک دن اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ غصے میں منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی جب بھی وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی، چاہے غصے میں یا خوشی میں، تو وہ ایسے ہی بڑبڑانے لگتی۔ اب وہ اپنے کیبن میں آ بیٹھی تھی، مگر اب اس سے کام نہ ہو رہا تھا۔ اس نے میز پر پڑی فائل اٹھا کر دیوار پر دے ماری اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ شخص کا کیا کرے۔ وہ ہر وقت ہی اسے جلا کر رکھ دیتا، اب بھی جان بوجھ کر اسے بلایا اور پھر کوئی بات کیے بغیر ہی بھیج دیا۔ بہانہ بھی یہ بنایا کہ وہ لیٹ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ 3-4 منٹ کے اندر ہی پہنچ گئی تھی۔ اتنا وقت تو جاتے جاتے بھی لگ جاتا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر ہی اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ اسے زینب کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اصل میں اسے زینب کی اکڑ ہی پسند نہ تھی۔ اسے ہی توڑنے کے لیے وہ ہر وقت اس پر دھونس جماتا رہتا، اور جس پہ وہ اچھے طریقے سے کامیاب بھی ہو جاتا۔ زینب، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ مناہل اس کے سامنے چٹکی بجا کر کہہ رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 منٹ سے وہاں پر آئی کھڑی تھی، مگر زینب تو کسی اور دنیا میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی چٹکی بجانے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، مگر بولی اب بھی کچھ نہ تھی۔ اب بھی اس کا غصہ کچھ کم نہ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مناہل کا ہی گلا دبا دے۔ وہ غصے میں بالکل ہی پاگل ہو جاتی تھی، لیکن پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مکے کی صورت میں شیشے کی میز پر مارنے لگی۔ سارے آفس میں باس اور اس کے کیبن کے علاوہ کسی کا بھی کوئی پرسنل کیبن یا کمرہ نہیں تھا۔ سب لوگ باہر گیلری میں ہی بیٹھتے تھے، مگر اسے یہ خاص پروٹوکول حاصل تھا۔ ابھی ابھی اس کی عزیز دوست مناہل اس کے پرسنل کیبن میں آئی کھڑی تھی۔ یار دماغ مت کھاؤ میرا اور جاؤ یہاں سے، مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، مگر مناہل ڈھیٹوں کی طرح اس کے سامنے پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ زینب، بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کیا باس نے پھر سے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ اب اس کے زخم پر چوٹ کرنے لگی۔ مناہل، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں سے آج تم پٹ جاؤ گی۔ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر تو وہ آپے سے ہی باہر ہو گئی اور کرسی سے کھڑی ہو کر اسے باہر جانے کا کہنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تو میں چلی جاتی ہوں، مگر میں پھر آؤں گی جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ایک آنکھ دباتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے اس انداز پر بھی زینب کو غصہ آ گیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکی، کیونکہ اب وہ اس کے کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ اس واقعے کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور اس نے ابھی تک پھر سے کام شروع نہیں کیا تھا۔ اب اس کا غصہ تو کچھ کم ہو چکا تھا، مگر وہ کام پھر بھی نہ کر رہی تھی۔ وہ اب اپنے موبائل پر گیم کھیلنے لگی تھی، حالانکہ آفس میں کسی کو بھی ٹائم ضائع کرنے کی پرمیشن نہ تھی، لیکن وہ تو کوئی اصول ہی نہ مانتی تھی۔ بس ایک حماد دورانی ہی تھا جو ہر وقت ہی اسے جلا کر راکھ کر دیتا۔ اس کے علاوہ کسی نے آج تک اس سے کچھ نہ کہا تھا۔ میم زینب، آپ تیار ہو جائیں، آپ نے سر کے ساتھ تھوڑی دیر میں سائٹ پر جانا ہے۔ حماد دورانی کی سیکرٹری اسے سائٹ پر جانے کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ جاؤ تم اور کہہ دو اپنے باس سے کہ میں نے کہیں نہیں جانا، جو کرنا ہے کر لے۔ جب اس کی حماد دورانی پر نہ چل سکی تو وہ اب اس کی سیکرٹری پر غصہ نکالنے لگی۔
میم آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میں واقعی سر سے جا کر یہ کہہ دوں؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی۔ ہاں تو میں کیا فارسی بول رہی ہوں؟ جاؤ اور کہہ دو اپنے باس سے، میں نے نہیں جانا۔ سیکرٹری کی بات پر وہ غصے سے تلملا گئی۔ حماد دورانی کی سیکرٹری اس کا جواب پاتے ہی فوراً سے اس کے کیبن سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھا حماد دورانی کی پرسنل روم میں ہی گئی تھی۔ سر، زینب میم تو کہہ رہی ہیں کہ انہیں آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ سیکرٹری نے بھی آ کر اس کی بات کو ویسے ہی بیان کر دیا۔ سیکرٹری کے منہ سے ایسی بات سن کر تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ آپ جائیں اور زینب کو میرے پاس بلا کر لائیں۔ ان سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ وہ 2 منٹ سے پہلے مجھے یہاں چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف پہنچ گیا۔ اب وہ کھڑکی کا پردہ ہٹائے باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ سیکرٹری اس کی بات سن کر فوراً ہی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب وہ پھر سے زینب کے کیبن کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بیچاری تو گھن چکر بن کر رہ گئی۔ زینب سے باس اور باس سے زینب کی طرف آتے آتے وہ تھک چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے زینب کے کیبن کا دروازہ کھولا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ پھر سے اپنے چہیتے باس کا کوئی پیغام لے کر آئی ہوگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ پھر سے کیوں آ گئی ہو؟ اس سے پہلے کہ سیکرٹری کچھ کہتی وہ خود ہی اس سے پوچھنے لگی۔ میم آپ کو سر بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر ہی آپ ان کے پاس آ جائیں۔ سیکرٹری دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، کیونکہ اسے زینب پر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زینب اب بھی اس کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں تمہارے؟ وہ سیکرٹری پر غصہ کرنے لگی۔ جیسا باس ویسے سیکرٹری، تمیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی تاکہ حماد دورانی کی سیکرٹری بھی سن لے۔ اس نے بھی اس کی بڑبڑاہٹ سن لی مگر کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ اب اس جنگلی بلی سے مزید نہ الجھنا چاہتی تھی۔ جا کے کہہ دو اپنے باس سے میں نہیں آ رہی، اگر کوئی کام ہے تو خود ہی آ جائے۔ وہ اب دوبارہ سے اپنی بات دہرا رہی تھی اور اس بار اس نے اپنی بات میں اضافہ بھی کر دیا۔ وہ اب اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پاس کبھی بھی نہ آئے گا، کیونکہ باہر گیلری میں سب ورکرز بیٹھے تھے اور وہ ان سب کے سامنے کبھی بھی اپنی عزت خراب نہیں کرے گا۔ اوکے میم، میں کہہ دیتی ہوں سر سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اب وہ بیچاری پھر سے باس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے جاتے ساتھ ہی حماد دورانی کو ساری بات بتا دی تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ سیکرٹری کو کوئی جواب دیے بغیر ہی وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اب زینب کے کیبن کی طرف ہی آ رہا تھا۔ سبھی لوگ اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھے گردنیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگے، مگر پھر اس کی گھوری پر سب ہی نظریں جھکا گئے۔ وہ اپنے باس سے بڑا ڈرتے تھے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ دورانی گروپ آف انڈسٹریز کا CEO تھا۔ وہ ابھی ہی زینب کے کیبن میں آیا تھا، مگر وہ تو اسے کوئی بھاؤ ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے موبائل پر گیم کھیلنے لگی، حالانکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ وہاں پر آ چکا ہے، لیکن اس نے اسے سرے سے ہی اگنور کر دیا۔ زینب، یہ تم نے آفس میں کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اگر کام کرنا ہے تو سیدھی طرح سے کرو، ورنہ میں آج ہی تمہیں فائر کر دوں گا۔ وہ آتے ساتھ ہی اسے فائر کرنے کی دھمکیاں دینے لگا، کیونکہ اس دھمکی کے علاوہ وہ اس کا اور کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے آفس سے نہیں نکال سکتا، لیکن پھر بھی بار بار اسے فائر کرنے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ وہ بھی اب جان گئی تھی کہ وہ اسے آفس سے نہیں نکال سکتا، اسی لیے ہی دن بدن اس کی اکڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں تماشا تو آپ نے لگا رکھا ہے، پہل آپ نے کی اور آخر میں نے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ اب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی تھی اور کندھے اچکا کر بات کر رہی تھی جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ زینب، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، چپ چاپ میرے ساتھ سائڈ پر چلو۔ وہ اب انگلی سے اسے تنبیہ کر رہا تھا۔
کیا واقعی آپ میرا خون پی جائیں گے؟ میں تو آپ کو انسان سمجھتی تھی، مگر آپ تو آدم خور نکلے، وہ کہا لگاتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اب ہمدان دورانی کا مزید خون جلا رہی تھی۔ وہ تو یہ سن کر آپے سے ہی باہر ہو گئے۔ زینب، میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے تنگ مت کرو ورنہ۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑے اسے وارننگ دے رہا تھا، مگر اس کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ یہ کہنے کے ساتھ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ بھی چھڑا گئی۔ اور ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ اب سنجیدگی والے غصے میں آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ صرف اسے جلانے کے لیے ہی یہ سب کہہ رہی تھی، مگر اب وہ بالکل سیریس تھی۔ زینب، میرا منہ مت کھلواؤ اور چپ چاپ سائڈ پر چلو۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ واقعی میں اسے سائٹ پر بہت ضروری کام تھا۔ آج اسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی بنیاد رکھنی تھی۔ وہ ایک عالی شان پلازا بنانے والا تھا اور اس کا کانٹریکٹ اس نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر چلوں گی، اگر آپ مجھے امپلائی کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے تو۔ وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات پر تو وہ ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا پکڑ کر رہ گیا۔ اوف، یہ لڑکی بھی ایک دن مرے گی میرے ہاتھوں سے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ زینب بھی سن چکی تھی۔ اس نے اس کی بڑبڑاہٹ تو سنی تھی، مگر وہ واضح طور پر اس کی بات نہ سمجھ سکی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اونچی آواز سے بولے نا۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کچھ نہیں کہا میں نے، اب چلو تم، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ اس نے اس کی شرط نہ مانی تھی، مگر ظاہر ایسے کیا تھا کہ وہ مان گیا ہے۔ وہ اب اپنی ٹیبل سے موبائل اور پرس اٹھا رہی تھی اور 2 منٹ میں وہ باہر نکل آئی۔ وہ پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئی اور گاڑی سائڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ سائٹ پر پہنچ گئے، جہاں پر ہر طرف ہی مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ زینب نے بھی اب درمیانی خلش کو پیچھے چھوڑ دیا اور کام پر توجہ دینے لگی۔ ان دونوں نے ہی سر پر پیلے رنگ کی کیپس پہن لی تھیں، کیونکہ یہ کنسٹرکشن ایریا تھا اور سر پر کچھ گرنے کا بھی خطرہ تھا۔ ان کی ایک بلڈنگ اپنے آخری مرحلے تک پہنچ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی دوسری بلڈنگ کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی۔ انہیں وہاں پر آئے ہوئے اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ ایسے کام میں مگن تھے کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھ پا رہے تھے۔ زینب سینئر انجینئرز کے ساتھ ایک طرف کھڑی بلڈنگ کے سٹرکچر پر بات کر رہی تھی اور وہ دوسری طرف بنی بلڈنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بلڈنگ اس نے مکمل طور پر بلیک کلر میں بنوائی تھی، جو بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس تھوڑا بہت ہی کام رہتا تھا۔ وہ بلڈنگ اس پورے ایریا کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ اب تک اس ایریے میں کسی نے بھی اس طرح کی بلڈنگ نہ بنائی تھی، اسی لیے تو حماد دورانی کا اس شہر کی بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیز میں نام تھا۔ زینب کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے وہ پسینے سے بھی شرابور ہو گئی تھی، لیکن دوسری طرف وہ بالکل حشاش بشاش اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور اس طرح کے مشکل کام کر سکتا تھا، مگر زینب نے تو خود ہی اپنے لیے یہ مشکل چنی تھی۔ حالانکہ اس کے گھر والے اسے پروفیسر بنانا چاہتے تھے، مگر اس پر تو انجینئرنگ کی دھن سوار تھی۔ وہ اپنے ڈھال سے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی حماد دورانی کی طرف جا رہی تھی تاکہ اسے لنچ کا کہہ سکے۔ حالانکہ اب دوپہر ختم ہو چکی تھی، مگر وہ اب بھوک مزید برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ باس، میں تو کہتی ہوں کہ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد ہی آگے کا کام دیکھیں گے۔ وہ آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا شیڈ بنا کر کہہ رہی تھی، کیونکہ سورج بالکل اس کے سر پر ہی کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ اب صبح جیسا نہ رہا تھا، بلکہ وہ بالکل ہی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کے کالے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بھی بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور لگ رہا تھا۔ مس زینب، ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب آپ سے مزید کام نہیں ہوگا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انجینئرنگ کو اپنا پیشن سمجھتی ہے،
لیکن وہ اسے لڑکی ہونے کا طعنہ مار رہا تھا۔ باس، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی؟ وہ جس کا جسم درد سے چور ہو رہا تھا مضبوط لہجے میں کہنے لگی، کیونکہ وہ اپنے باس کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ تھک چکی ہے، حالانکہ اس کے الفاظ پہلے ہی یہ بتا چکے تھے۔ ابھی تو آپ خود ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور باقی کا کام آپ بعد میں کریں گی۔ وہ اب بھی اسی طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اگر آپ ماننا نہیں چاہتی تو یہ الگ بات ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، وہ پھر سے بات کرنے لگا۔ نہیں لگی مجھے بھوک، میں جا رہی ہوں کام کرنے۔ اس کا جواب سنے بغیر ہی وہ فوراً سے مڑ گئی اور وہ مسکراتا ہوا اس کی پیٹھ تکتا رہ گیا۔ وہ عصر کی اذان تک سائٹ پر ہی رہے اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہ بنتی تھی، بلکہ ان میں تو چوہے بلی والا بیر تھا۔ جیسے ہی گاڑی دورانی ہاؤس پہنچی تو وہ فوراً سے اتر کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے تو اپنے موبائل کا بھی ہوش نہ تھا جو وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ حماد دورانی اس کا موبائل دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی اس نے اسے پیچھے سے آواز نہ دی۔ وہ اب ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس موبائل کو ہی مہرہ بنا کر اسے تنگ کرے گا۔ وہ اس کا موبائل اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالتا ہوا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، حالانکہ اس وقت پہلے سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے تھے، مگر آج شاید وہ کچھ جلدی گھر واپس آ گئے تھے، اسی لیے ہی کوئی بھی لان میں موجود نہ تھا۔ وہ کمرے میں جاتے ساتھ ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو گیلے بالوں میں کنگھا کرنے کی بجائے وہ اپنے بیگ کی طرف لپکی، لیکن بیگ میں فون کو غیر موجود پا کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یا اللہ، اب یہ موبائل کہاں چلا گیا؟ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، موبائل کی کوئی ٹانگیں تو نہیں ہیں جو وہ خود کہیں چلا گیا ہو؟ وہ ابھی اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کی خود کلامی بھی سن لی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نکل جائے میرے کمرے سے۔ وہ جو پہلے ہی موبائل کی وجہ سے پریشان تھی، اس کی بات پر تو غصے سے بھر گئی۔ میرے خیال میں تمہیں اپنے موبائل کی تلاش ہے، لیکن اگر تم نے مجھے کمرے سے نکال دیا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنا موبائل ڈھونڈ سکو۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کوٹ کی جیب پر ہاتھ بھی مار رہا تھا، جیسے ظاہر کر رہا ہو کہ موبائل اسی کے پاس ہے۔ حماد، میرا موبائل واپس کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جنگلی بلی کی طرح اس پر لپکی تھی، مگر خود پر حملہ ہونے سے پہلے ہی وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہ اب داڑھی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا لگا رہا تھا۔ ماربل پر گرنے کی وجہ سے زینب کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی، مگر خود کو سنبھال وہ اب اٹھ کھڑی تھی۔ حماد، دانت نکالنا بند کریں اور موبائل دے میرا، وہ شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ گھر میں اسے اس کے نام سے ہی پکارتی تھی، لیکن آفس میں وہ اسے باس کہتی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے تمہارا؟ موبائل میرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے کہنے لگا۔ حماد، پلیز مجھے غصہ مت دلائیں اور فون واپس کریں، ورنہ میں ابھی آغا جان کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اب اسے آغا جان کی دھمکی دینے لگی۔ حق نواز دورانی کو سب گھر والے آغا جان ہی کہتے تھے، اور وہ تو اپنے نانا کی لاڈلی تھی۔ انہوں نے آج تک اپنی یتیم نواسی کی کوئی بات نہ ٹالی تھی، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کی آخری نشانی تھی۔ اچھا، تو اب مجھے آغا جان کی دھمکیاں دو گی؟ جو کرنا ہے کر لو، میری بلا سے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے کمرے میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ حماد، میں کہہ رہی ہوں، میں آغا جان کے پاس چلی جاؤں گی، اور پھر جو وہ آپ کے ساتھ کریں گے وہ سب گھر والے دیکھیں گے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اب دوسری بار اپنے نانا کی دھمکی دینے لگی۔ جاؤ جاؤ، جسے کہنا ہے کہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ موبائل اس کے پاس نہیں ہے، اب کھلم کھلا تو نہ صحیح، مگر دبے الفاظ میں یہ ظاہر کر چکا تھا کہ موبائل اسی کے پاس ہے۔ اس کی بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گئی
اور اسی وقت ہی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر اچانک سے حماد دورانی صوفے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھاما تو حماد کو کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ محبت کے جذبے سے اب تک انجان تھا، حالانکہ نہ جانے کب سے وہ اسے چاہتا تھا۔ اس نوک جھوک میں ہی ان دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی، مگر وہ اب تک خود ہی ماننے سے انکاری تھا۔ زینب کو بھی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، وہ بھی اس کی طرح سمجھ نہ پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حماد چھوڑے میرا ہاتھ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آفس میں تو اس نے اپنا ہاتھ بڑی آسانی سے چھڑوا لیا تھا، مگر یہاں پر وہ کامیاب نہ ہو پا رہی تھی، کیونکہ آفس میں حماد نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اور اس نے اتنی بڑی خوش فہمی پال لی کہ اس نے خود ہی حماد کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا ہے۔ مگر یہ خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ زینب کی آنکھوں سے اب آنسو نکلنے لگے، کیونکہ حماد کی انگلیوں کی گرفت اس کی بازو پر اب مضبوط ہو گئی تھی۔ جیسے ہی حماد نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سے اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی حماد نے اس کی کلائی چھوڑی تو اس پر حماد کی انگلیوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نازک دوشیزہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ اتنی نازک تھی کہ ایک پکڑ کی وجہ سے ہی آنسو بہانے لگی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر منہ کو اس میں چھپا گئی۔ زینب، آئی ایم سوری، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ اب لائن پر آ گیا تھا، حالانکہ وہ پہلے اسے تنگ کرنے کی ٹھان کر آیا تھا، لیکن اس کے رونے کی وجہ سے ہی اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور جلدی سے اپنی جیب سے اس کا موبائل نکال کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب مذاق کر رہے تھے؟ مذاق میں اتنی زور سے بھی کوئی دباتا ہے؟ جب وہ بولی تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، اور رونے کی وجہ سے اس کی موٹی موٹی نیلی آنکھیں اب لال ہونے لگی تھیں۔ حماد کو اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ اور کہیں نہ دیکھ پائے گا۔ نکل جائیں میرے کمرے سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھیننے کے انداز میں لے چکی تھی اور اب اسے کمرے سے باہر نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے حماد کو کمرے سے نکل جانے کا کہا تو وہ بھی فوراً سے کمرے سے نکل آیا، کیونکہ اب وہ اس کی بات ٹال کر خطرہ مول نہ لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس بار اس نے پھر سے اسے پریشان کرنا چاہا تو وہ سیدھا آغا جان کے پاس چلی جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آغا جان پھر اس کا کیا حشر کریں گے۔ حق نواز دورانی کو اپنا پوتا اور نواسی دونوں ہی جان سے پیارے تھے، مگر وہ نواسی سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کی وجہ اس کے ماں باپ کی غیر موجودگی تھی۔ حماد اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہی سوچنے لگا کہ آخر اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ جب بھی زینب کے پاس جاتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی ہے، مگر وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے کہنے پر ہی زینب کو اپنے آفس میں رکھا تھا۔ پہلے ان دونوں کی بالکل بھی نہ بنتی تھی، لیکن جب سے وہ آفس میں اس کے قریب رہ رہی تھی تو وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو کر رہ گیا۔ وہ پچھلے 7 ماہ سے اس کے ساتھ دفتر میں کام کر رہی تھی۔ زینب سب کی ہی لاڈلی تھی۔ اس کے ماموں ممانی اور نانا تینوں ہی اس پر جان مارتے تھے۔ ایک وہی تھا جو ہر وقت اس سے لڑتا جھگڑتا رہتا، اور اب وہ بھی لڑائی جھگڑے میں کچھ کم ہو گیا تھا، کیونکہ اب تو اس کا دل اسے کہیں اور ہی لے جا رہا تھا جو وہ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس واقعے کو بھی کچھ دن بیت گئے۔ وہ اب خاموشی سے دفتر میں کام کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلد ہی اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کر کے اپنا ہی آفس کھولے گی، کیونکہ اس کے پاس اس کے باپ کی ڈھیروں جائیداد تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، اور باپ کے جانے کے بعد ان کی ساری جائیداد ہی زینب کی ہو گئی تھی۔ وہ آج سے 8 سال پہلے اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال آئی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو بلڈ کینسر تھا، اور علاج کروانے کے باوجود بھی
وہ اس جان لیوا بیماری سے لڑ نہ سکے اور آخر کار ہار گئے۔ باپ کے جانے کے بعد وہ ماں کے ساتھ دورانی ہاؤس میں ہی رہنے لگی۔ دورانی ہاؤس صرف اس کے ماموں کا نہیں بلکہ پھپھو کا بھی گھر تھا، کیونکہ اس کی ماں اور پھپھو میں وٹا سٹا ہوا تھا، اسی لیے ہی اس کی مامی اس کی پھپھو بھی لگتی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی، مگر پھر اس کے ماموں جاوید دورانی اور اس کی پھپھو آبدہ بیگم نے اسے مکمل طور پر سنبھال لیا، اور آغا جان بھی اپنی نواسی کا بڑا خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ماں کے جانے کے بعد بھی وہ ان سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ لیکن اب بھی کبھی کبھار اسے اپنی ماں کی ایسی یاد ستاتی کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی چپ چاپ ایک فائل کا معائنہ کر رہی تھی، پھر باس سے کچھ ڈسکس کرنے کی غرض سے وہ کیبن سے نکل آئی۔ اب وہ اپنی مخصوص ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ حماد دورانی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر وہیں پر رک گئی۔ حماد دورانی اور اس کی سیکرٹری کی باتیں سن کر تو وہ دانت نکال نکال کر ہنسنے لگی۔ کچھ دیر وہ وہیں پر کھڑی ان دونوں کی باتیں سنتی رہی اور پھر واپس مڑ آئی، لیکن اس بار وہ اپنے کمرے میں نہ گئی بلکہ گیلری میں بیٹھی اپنی دوست مناہل کے پاس ہی آ گئی۔ باس بیچاری کی تو قسمت ہی خراب ہے، جو بھی لڑکی آتی ہے 1-2 ماہ میں ہی بھاگ جاتی ہے، یہ کہتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہنسنے کی وجہ سے وہ لوٹ پوٹ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے حماد دورانی پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ جب بھی اس کی کوئی سیکرٹری آتی 2-3 مہینے ہی کام کر کے چلی جاتی۔ زینب چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، مناہل دبی دبی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات سننے کے باوجود بھی بس ہنستے جا رہی تھی اور بار بار ہی باس کی برائیاں کر رہی تھی۔ مناہل بیچاری بھی سمجھ گئی کہ اب وہ چپ ہونے والی نہیں، وہ بھی اپنے کام میں مگن ہو گئی، اور زینب پھر سے باس کے کمرے کے باہر آ گئی۔ اب وہ شیشے کے دروازے سے اندر جھانکنے لگی۔ مس جاسوس، اگر اتنا ہی شوق ہے یہ تماشا دیکھنے کا تو آؤ یہیں پر بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ باس کے اس انداز پر وہ زبردستی مسکرائی اور دروازہ کھول کر اندر پہنچ گئی، جہاں پر حماد دورانی اپنی سیکرٹری سے بحث کر رہا تھا، جو ریزائن کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس کی کوئی وجہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے باس کی کوئی بات نہ مان رہی تھی اور مسلسل ریزائن کرنے کی ضد کر رہی تھی۔ بس یہ تماشا تو روز کا ہے، اب بور ہو گئی ہوں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتی ہوئی اسے مزید غصہ دلا گئی۔ شٹ اپ، نکلو یہاں سے۔ وہ اب اسے شٹ اپ کال کرتا نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے غصے میں دھاڑنے کی وجہ سے وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ اس بار بھی وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے مناہل کی ٹیبل پر آ گئی۔ دیکھنا، قیامت تک کوارے رہیں گے، اتنا غصہ کرتے ہیں، اسی لیے ہی کوئی لڑکی منہ نہیں لگاتی۔ وہ آتے ساتھ ہی مناہل سے باس کی برائی کرنے لگی۔ اس بار مناہل کچھ نہ بولی اور ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ زینب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے، تو پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھاری بھرکم آواز پر وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حماد دورانی تھا، جو اس کی ساری بات سن چکا تھا۔ اسے اپنی اس پھپھو ذات پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے امپلائی سے اس کی برائیاں کر سکتی ہے تو پھر گھر والوں سے بھی کرتی ہوگی۔ وہ زینب کو کندھے سے پکڑ کر اب اپنی طرف کر گیا، کیونکہ پہلے تو زینب نے دوسری طرف رخ کیا ہوا تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آنکھیں کھول پاتی۔ وہ بھی اسی لیے ہی یہ حرکت کر گیا کیونکہ وہاں پر مناہل کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ مناہل زینب کی سب سے اچھی دوست ہے۔ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے گی۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ چلایا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی لڑکی آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، نہ جانے کیوں۔ وہ اب بھولی معصوم بننے کے ساتھ ساتھ انجان بھی بن رہی تھی، حالانکہ وہ اس وقت
مناہل کو منہ پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہی تھی کہ اس کے غصے کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی اس کے پاس نہیں آتی۔ زینب میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اب شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی کیونکہ اس وقت وہ کسی زخمی شیر کی مانند تھا، اسی لیے ہی وہ اسے نہ چھیڑ رہی تھی۔ چپ چاپ اس کی بات سن کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی اور شکر کا کلمہ پڑھنے لگی کہ اس نے اسے زیادہ نہیں ڈانٹا۔ بڑا آیا، میں کیوں نہیں بتاؤں گی کسی کو، بلکہ سب کو بتاؤں گی، ایک ایک کو بتاؤں گی کہ آفس میں ان کی کیا قدر ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے کیبن میں پہنچ گئی۔ کیبن میں آ کر بھی اسے سکون نہ مل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حماد دورانی کو جا کر سارے سٹاف کے سامنے بے عزت کر دے، حالانکہ اس بیچاری کی اتنی بڑی غلطی نہ تھی، بلکہ غلطی تو زینب کی تھی جو اس کی امپلائی کے سامنے اس کی ساکھ خراب کر رہی تھی، مگر وہ اب خود ہی غصے سے تلملا رہی تھی۔ پھر وہ اپنا بیگ اور گاڑی کی چابی سنبھال کر کیبن سے باہر نکل آئی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ وہ اب اپنی گاڑی نکال کر سڑک پر دوڑا چکی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ گاڑی اتنی تیز رفتار کے ساتھ چلا رہی تھی کہ اگر کوئی بھی سامنے آتا تو وہ بالکل بھی بریک نہ لگا پاتی، مگر یہ اس کی خوش قسمتی یا سامنے والی کی کوئی بھی اس کی گاڑی کے سامنے نہ آیا اور وہ آرام سے گھر پہنچ گئی۔ مگر گھر آئی تو ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ پہلے تو اس کو سمجھ ہی کچھ نہ آئی کہ آخر کیا ہو رہا ہے، مگر جب اس کی پھپھو نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ یہاں پر اس کی منگنی کی مٹھائی بانٹی جا رہی تھی اور اسے کوئی علم ہی نہ تھا۔ چھوڑوں گی نہیں، میری پیٹھ پیچھے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑانے لگی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کسی نے بھی نہ سنی۔ اب اس کی پھپھو زبردستی اس کے منہ میں گلاب جامن ٹھونس رہی تھی، حالانکہ اسے گلاب جامن بہت پسند تھے، مگر آج گلاب جامن کی وجہ سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے آدھا کھایا ہوا گلاب جامن منہ سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ کسی نے بھی نہ دیکھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اب اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حماد اس بارے میں سب کچھ جانتا ہے، مگر وہ بیچارہ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بھی زینب کی طرح ہی لا علم تھا۔ گھر کے بڑوں نے ہی ان دونوں کا آپس میں رشتہ جوڑ دیا تھا، حالانکہ سبھی جانتے تھے کہ ان کی نہیں بنتی، مگر بڑے تو بڑے ہوتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کا نکاح ہوگا تو خود ہی ایک دوسرے سے بن جائے گی۔ وہ اب حماد کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ ابھی اسے آنے میں کچھ وقت تھا۔ وہ اب اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، پھر بیگ سے فون نکال کر مناہل کو فون ملایا۔ مناہل اس کی عزیزت جان دوست تھی جس سے وہ اپنا ہر دکھ شیئر کیا کرتی تھی، اور اس نے ہی مناہل کو اپنے ماموں کے دفتر میں جاب دلوائی تھی۔ مناہل، میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ وہ مناہل کو پوری بات بتائے بغیر ہی اپنے جذبات بتانے لگی۔ زینب، کام ڈاؤن، آرام سے بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ مناہل بیچاری اپنے فون کے اسپیکر پر اس کی آواز سن کر گھبرا گئی کیونکہ وہ غصے کی وجہ سے تیز تیز بول رہی تھی۔ مناہل، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس حماد نے تو میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ ایک طرف ہر وقت ہی مجھے پریشان کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف مجھ سے رشتہ جوڑ لیا۔ وہ اب لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر تو دوسری طرف سے مناہل نے کہا لگایا، مناہل، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں ادھر غصے سے پاگل ہوئے جا رہی ہوں اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی۔ ارے بدھو، میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، مگر ایک تم ہی تھی جو آج تک اس کی محبت سے انجان رہی۔ مناہل اب ہنستے مسکراتے اسے سمجھانے لگی تھی کیونکہ وہ اپنے باس کی نظر میں زینب کے لیے محبت دیکھ چکی تھی، حالانکہ وہ یہ محبت خود ہی نہ دیکھ پایا تھا۔ مگر افسوس کہ سبھی ان دونوں کے آپسی تعلقات کو سمجھ چکے تھے۔ ایک وہی دونوں تھے جو آج تک کچھ سمجھ ہی نہ پائے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اب ایک ہاتھ سے اپنی لٹ پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
محبت کے نام پر تو وہ بھی جھیم کر رہ گئی۔ حالانکہ وہ اس جذبے سے انجان تھی، مگر یہ نام ہی ایسا تھا کہ اچھے اچھے ہی پگھل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تو وہ مناہل کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر فون بند کر دیا۔ اب اسے شدت سے حماد کا انتظار تھا۔ شام کے 7 بجتے ہی وہ گھر واپس آ گیا، مگر اب 9 ہو چکے تھے اور وہ اس سے کوئی بات نہ کر پائی تھی، کیونکہ وہ گھر کے بڑوں کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ڈنر کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر وہ حماد درانی کے کمرے میں چلی آئی۔ خیر تو ہے؟ آج سورج کس طرف سے نکلا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ یہ آپ نے گھر والوں سے کیا کہا ہے؟ وہ اب اس سے سوال کر رہی تھی، حالانکہ اس بیچارے نے گھر والوں سے کچھ بھی نہ کہا تھا، اور نہ ہی گھر والوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ انہیں حماد نے کچھ کہا ہے، مگر پھر بھی وہ دبے دبے غصے کے ساتھ اسی پر ہی چلا رہی تھی، جو بیچارہ اس سب سے انجان تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ اب تک اسے بھی اس بات کا پتہ نہ چلا تھا۔ ایک تو وہ دیر سے گھر واپس آیا تھا، اور پھر اس کی ماں نے سوچا کہ وہ صبح ہی اسے سب کچھ بتا دیں گی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں زینب کے لیے محبت دیکھ چکی تھی، اور اگر نہ بھی دیکھتی تو پھر بھی ان دونوں کا رشتہ تو طے تھا۔ اب زیادہ بھولے بننے کی ایکٹنگ مت کریں، آپ نے گھر والوں سے منگنی کا نہیں کہا؟ وہ بھی کچھ حیران سی ہو گئی تھی، اور اسی حیرانی کے ساتھ ہی پوچھنے لگی، کس کی منگنی؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اب بھی زینب کی بات سمجھ نہ پا رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنا اور اس کا نام نہ لیا تھا۔ حماد، میرا دماغ خراب مت کریں، میں اپنی منگنی کی بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ نے گھر والوں کے سامنے منگنی کی حامی نہیں بھری؟ وہ بیچاری اب سیدھا سیدھا ہی کہنے لگی، کیونکہ الٹی سیدھی بات کر کے وہ بھی اب عجیب سی کشمکش میں آ گئی تھی۔ زینب کے منہ سے اپنی منگنی کا نام سن کر تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ حالانکہ وہ اوپر سے ہر وقت اس سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، مگر رشتہ جڑنے کی خبر پر تو وہ خوشی سے پھولے ہی نہ سما رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ پھر اس نے زینب سے اپنے جذبات چھپا لیے۔ زینب، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی میں نے گھر والوں کے سامنے منگنی کی حامی بھری ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، مگر اس پر کچھ بھی ظاہر نہ کیا، حالانکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ نہ ہو، مگر اس کے منہ سے ایسی بات سن کر تو اس کا دل ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ مناہل نے اس کے دل کو ایک امید کی ڈور تھما دی تھی۔ مناہل، بیڑا غرق ہو تمہارا، مجھے تو تم پہلے ہی عقل سے پیدل لگتی تھی، نہ جانے میں نے تمہاری بات پر کیوں یقین کر لیا۔ وہ خود کلامی کرنے لگی، مگر اس کی خود کلامی اتنی تیز تھی کہ حماد نے بھی سن لی۔ کیا کہا ہے مناہل نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، ارے یہی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پگلی ہے بالکل۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے منہ پر ہاتھ دے گئی۔ وہ جلد بازی میں مناہل کی بات بتا گئی، مگر اب خود ہی شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اچھا، تو پھر تم نے مناہل کی بات پر یقین کر لیا؟ اس کے ہاتھ میں اب زینب کی ایک بات آ چکی تھی، اور وہ اسے اسی بات سے ہی چڑھانے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اب لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا، تو اس کا مطلب ہے تم اتنی بے وقوف نہیں ہو کہ مناہل کی بات کو سچ مان لو، مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو مضبوط کر کے وہاں سے جانے لگی تو حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میں کہوں کہ مناہل نے سچ کہا ہے تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ وہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کے گال پہ بننے والا ڈمپل مسکرانے کی وجہ سے اب مزید گہرا ہو گیا، اور اس کے کالے سلکی بال اس کے ماتھے پر اڑنے لگے، کیونکہ وہ پنکھے کے بالکل نیچے کھڑے تھے۔ اور میں کیوں مانوں آپ کی بات کو؟ وہ نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے ایک سرور سا محسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہے، مگر وہ فوراً سے سمجھ گیا تھا کہ اس کے دل میں بھی اس کی محبت کا جذبہ اجاگر ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی، اور وہ مسکراتا ہوا اسے جاتا دیکھنے لگا۔
وہ اپنے کمرے میں آ کر یہی سوچنے لگی کہ آخر اس نے یہ بات کیوں کی۔ کیا وہ اسے مذاق کر رہا ہے یا پھر سچ میں ہی وہ اسے چاہتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ اب اپنے بستر پر لیٹی تھوڑی دیر پہلے کی باتیں سوچ رہی تھی اور پھر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح ناشتے پر پھر بھی اس کی ملاقات حماد سے ہو گئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے ہی آفس چلا جایا کرتا تھا، مگر آج وہ گھر پر موجود تھا کیونکہ آج تو اس نے آفس جانا ہی نہیں تھا۔ بیٹا، تم ایسے کرو کہ زینب کو شاپنگ پر لے جاؤ تاکہ وہ اپنی پسند سے اپنے نکاح کی شاپنگ کر لے، آبدہ بیگم بیٹے سے کہنے لگی، مگر پھر پھپھو کی بات سن کر زینب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ یہی سوچنے لگی کہ آخر بات اتنی آگے کیسے بڑھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ انکار کرے یا اقرار، لیکن وہ انکار تو بالکل بھی نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کی تربیت کو یوں سب کے سامنے رسوا نہ کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں لے جاؤں گا زینب کو، لیکن پہلے آپ اس سے تو پوچھ لیں کہ اس نے جانا بھی ہے یا نہیں۔ وہ بات ماں سے کر رہا تھا مگر دیکھ زینب کی طرف رہا تھا۔ اب اسے اپنے اور زینب کے رشتے کے بارے میں سب کچھ ہی معلوم ہو گیا تھا کیونکہ زینب کے جانے کے بعد وہ ماں کے کمرے میں آیا تھا، جنہوں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ ارے پاگل، کیوں نہیں جائے گی میری بیٹی؟ زینب بیٹا، جاؤ گی نا تم؟ وہ بیٹے کو ڈانٹ کر اب زینب سے پوچھنے لگی۔ وہ بیچاری اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جیسے ہی حماد نے اس کا اقرار دیکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دے گی، مگر اس کے اقرار نے تو اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ زینب کو اتنا پسند کرے گا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا، مگر جیسے جیسے ان کی شادی کی باتیں آگے بڑھنے لگی تھیں تو اس کا بھی خود پر کنٹرول مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہی وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل آئے۔ زینب پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی کیونکہ شروع سے ہی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتی تھی، مگر اس بار حماد کا دل کر رہا تھا کہ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھے، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر وہ گاہے بگاہے ایک نظر سامنے مرر پر بھی ڈال لیتا جس میں وہ پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس اس بار دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے اندر پہنچ گئے، مگر زینب کو کچھ بھی پسند نہ آ رہا تھا اور وہ ایک عجیب کشمکش میں تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی کر رہا ہے یا واقعی میں اسے پسند کرتا ہے، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ حماد سے پوچھ سکے۔ تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کے بعد ہی وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ سب لوگ ان دونوں کی شاپنگ کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ان کے نکاح کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی تھی اور اب 2 دن ہی رہتے تھے۔ زینب اپنے کمرے سے ہی باہر نہ نکلتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھار تو وہ سوچتی کہ وہ شادی کے لیے انکار کر دے، کیونکہ بار بار ہی حماد کا غصے والا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا، مگر پھر اس کے پیار بھرا لہجہ بھی اس کے ذہن میں امڑ آتا تو وہ بیچاری خاموش ہو کر رہ جاتی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دستخط کر رہی تھی۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہونے کے بعد ہی ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی۔ مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد اب اس کی پھپھو اسے بیٹے کے کمرے میں لا رہی تھی۔ اسے وہاں پر بٹھانے کے بعد وہ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکاح سادگی سے ہی ہوا تھا، بس قریبی رشتہ دار ہی بلائے گئے تھے۔ زینب کے ددیال میں سے بھی کچھ لوگ اس کے نکاح میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ حماد درانی کا کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ وہاں پر کچھ زیادہ تو نہیں مگر کمرے کو سرخ گلاب کی پتیوں سے بھر دیا گیا تھا۔ ہر طرف ہی گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں جن کی خوشبو زینب کو اپنے نتنوں میں واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، اور ویسے بھی اسے گلاب بہت پسند تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی
کہ آخرکار حماد کو اس کی پسند کے بارے میں کیسے پتہ چلا، مگر وہ تو شروع سے ہی اس کی پسند ناپسند نوٹ کرتا آیا تھا، اور آج اس کی نوٹس کرنے کی عادت اس کے کام آ گئی۔ اس نے ہی اپنے کمرے کو گلاب کی پتیوں سے سجوایا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ گولڈن اور سفید کلر کی شیروانی میں ملبوس واقعی میں کوئی ہیرو لگ رہا تھا۔ زینب لال رنگ کے لہنگے میں ملبوس بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی بغیر ٹائم ضائع کیے اس کا گھونگھٹ اٹھا گیا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ زینب کے حسین چہرے پر پڑی تو وہ 1 منٹ کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ آج تک تو وہ سادگی میں ہی رہتی تھی، لیکن آج 16 سنگھار نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ماتھے پہ جھولتی ہوئی بندیا تو ستارہ لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے حماد نے اپنی من پسند بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ جھیم کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح کا شخص ہے۔ پہلے تو وہ اس پر بڑا غصہ کرتا تھا اور اب تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ زینب، تم نہیں جانتی میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے۔ پہلے تو مجھے خود ہی معلوم نہ تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اب تو میں خود پر ہی قابو نہیں رکھ پا رہا۔ وہ اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر تو وہ جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اس کا چہرہ کشمیری سیب کی طرح لال ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں حماد کے لیے پسندیدگی تھی، مگر آج تک کی پسندیدگی ان دونوں کی نوک جھونک میں چھپی ہوئی تھی، لیکن آج ان دونوں کی محبت ایک دوسرے کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے حماد فوراً سے سمجھ گیا کہ وہ بھی اس کی طرح کے جذبات رکھتی ہے۔ زینب، کیا تم بھی مجھے چاہتی ہو یا میرا اندازہ غلط ہے؟ اس کی مسکراہٹ سے وہ جان گیا تھا کہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تو وہ قہقہا لگا کر رہ گیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے زینب کو دل سے چاہا تھا، اور وہ بھی اس جیسا ہم سفر پا کر بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ ہر لڑکی ہی اپنے لیے محبت کے الفاظ سن کر خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے۔ اور پھر زینب کے سامنے تو محبت کا اظہار کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر کر رہا تھا۔ ایک عام لڑکی اور شوہر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شوہر کی محبت سے بیوی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے چاہے لوگ جتنی بھی محبتوں کا دعویٰ کر لیں، مگر اصل محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، اور وہی پاکیزہ محبت ہوتی ہے، جیسے زینب اور حماد کو ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کی قربت میں خوش رہنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ حماد اسے حاصل کر کے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، اور وہ بھی اس جیسا ہم سفر پا کر بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ حماد جیسا ہم سفر تو ہر لڑکی کا ہی خواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔